اچھا سر جی، آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ خواب دیکھیے، بڑے دیکھیے، اور اتنے بڑے دیکھیے کہ لوگ آپ پہ ہنسیں. تو اس کو آپ کس پیرائے میں لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کے کافی سارے نقصانات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، خاص طور پہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کا جو ٹین ایج بچوں پہ جو ایفیکٹ پڑتا ہے وہ بھی ایک نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بچوں کے کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل راستہ نہیں سامنے نظر آتا جس پہ وہ چل کے آگے اپنے اس گول کو اچیو کر سکے. تو اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ کامیابی کے ڈھیر سارے ماڈل میں سے یہ بھی ایک ماڈل ہے، اور اس طرح کے ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کیس دنیا میں آپ کو مل جائیں گے اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو محفوظ نہیں ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہوئے ہوئے اس طرح کے ڈھیر سارے کیس آپ کو مل جائیں گے کہ جس میں کسی بندے نے اپنی سوچ کے ذریعے سے اپنی لائف کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی لائف کو تبدیل کیا. اس طرح کے بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ اس نے ایک بڑا کام سوچا، اور جب اس نے سوچا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، اسی کو بنیاد، لیکن اس نے بعد میں اس کو کر دکھایا. اسی کو بنیاد بنا کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہے یا جو لوگوں کو تقریر کے ذریعے سے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، انہی باتوں کو بنیاد بنا کے وہ اس کو اپلائی کرتا ہے سب کے اوپر. اچھا، اب چونکہ کامیابی کے ماڈل مختلف ہیں، کسی کو کامیابی اس کے ابا کے کاروبار کے اوپر بیٹھنے سے ملے گی، کسی کو کامیابی اپنی محنت کے سر سے ملے گی، کسی کو کامیابی کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا، کسی کو محنت، کسی کو بڑا سوچنا پڑے گا، کسی کو گیپ انالیسس کرنا پڑے گا. تو یہ سارے راستے ہیں. اچھا، ان میں سے فرض کیا وہ سارے، میں اگر مثال دوں، اگر 100 لوگوں نے وہ والی اسپیچ سنی ہے، یہ 100 کے 100 لوگ اگر بڑا سوچیں اور پھر ان کے پاس عملی طور پہ بھی کچھ کرنے کے لیے ہو، تو ان میں سے ایک مناسب تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو اپنے اس گول کے قریب پہنچ جائے گی. صحیح. اب پرابلم ایک وہ ہوتا ہے جو آپ نے بتایا کہ ہم نے بات سوچی، ہم نے بڑا سوچ لیا، میں نے یہ بننا ہے، لیکن پتہ کو نہیں بننا کیسے ہے، ایسی یہ بنتا کیسے ہے، اس کے لیے صلاحیت کون سی چاہیے، اس کے لیے ایٹیٹیوڈ کون سا چاہیے. آپ یقین کیجئے یہ اتنی اہم بات ہے، یعنی اور اتنی نیچرل بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ کسی سٹور پہ آپ گئے ہوں، کسی بڑے افسر سے ملے ہوں، اس سے بات چیت کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ سیٹ اور یہ مقام بڑا ہے، یہ آدمی چھوٹا بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر. ایسی بات ہے، بالکل. کیوں؟ اس کا ایٹیٹیوڈ. اور کچھ عرصے بعد یہ ہوتا ہے، میں نے یہ 2-3 دفعہ اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا. مختلف بڑے، ایک شاپنگ مال کا تھا، ایک اسی طرح ایک اور آدمی تھا، اس نے کمپنی شمپنی بنائی ہوئی تھی. ہم نے جب اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو اس سے بات چیت کے دوران مجھے پتا چلا کہ یار یہ بندہ تو چھوٹا آدمی ہے جیسے، اور چھوٹا آدمی سے مراد کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ اس مقام پہ پہنچتا. آپ یقین کیجئے کچھ عرصے کے بعد وہ پتا چلا وہ سٹور بڑا سا بند ہو گیا. کیوں؟ اس بندے کی وہ ڈیلنگ نہیں تھی، اس کا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. ایک بات یہ ہے کہ آپ اگر کچھ، یعنی بڑا سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت سارے پیسوں کا، شہرت کا، بہت جو ہے وہ دنیا میں سکون کا گمان رکھا ہے، تو اس بات کے چانسز ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حدیث ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ گمان رکھتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کے پاس نہیں موجود نا، وہ راستہ ہے، اور اس راستے کی ضمنی پروڈکٹ ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ. راستے سے مراد کیا ہے کہ بھئی شہرت فار ایگزامپل، یا پیسہ چاہیے آپ کو، یا آپ کو دنیا میں عزت چاہیے، یا آپ کو سکون چاہیے، تو اس کے لیے ظاہر ایک پریکٹیکل راستہ ہے. بالکل. وہ پریکٹیکل راستہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے اگر بزنس، یعنی پیسے چاہیے تو پیسے بزنس سے آتے ہیں. اب اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ میرے شہر میں آج کل، یا میرے ملک میں، یا میری مارکیٹ میں جس میں میں موجود ہوں، وہ ڈیجیٹل مارکیٹ ہے یا وہ فزیکل مارکیٹ ہے، اس میں گیپ کہاں پہ موجود ہے، آپ اگر اس قابل نہیں ہیں، آپ سوچیں جتنا مرضی بڑا سوچنے سے کیا ہو جائے گا. بالکل. آپ کو اس قابل بھی، وہ صلاحیت بھی لینی پڑے گی کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ بھائی گیپ کہاں پہ ہے. اس راستے کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، اس راستے پہ چلنے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے وہ سیکھنی پڑیں گی. ایسی بات. بالکل. آپ اگر دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں اور آپ دنیا کی زبانیں ہی نہیں جانتے تو آپ کرتے رہے، پھر بڑا خواب سوچنے سے کیا ہو جائے گا. بھئی صرف سوچنا نہیں، سوچنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا. اس کے بعد ہے اس کے مطابق ایٹیٹیوڈ بنانا. اب ایٹیٹیوڈ بنانے سے مراد کیا ہے کہ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب آدمی بننا چاہتے ہیں، تو اب کامیاب آدمیوں والا اٹائر، لباس، کامیاب آدمیوں والی گفتگو، کامیاب آدمیوں والا میل ملاپ، میل جول، اور اپنے آپ کو کم از کم کامیاب آدمی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو، تو وہ اصل میں ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنا ایٹیٹیوڈ ویسا کریں. صحیح. آپ کامیاب لوگوں والا ایٹیٹیوڈ دیں. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو زبان ہے وہ تو گلی محلے والی ہو، وہ تو یعنی ہو نارمل یا آرڈنری پیپل والی ہو، اور آپ چاہیں کہ آپ مشہور ہو جائیں اور آپ کی عزت ہو جائے اور آپ کا بڑا نام ہو یا آپ کے پاس بڑے پیسے ہوں. تو یہ اس سے نہیں ہوگا. آپ بڑا سوچیں،
کوئی حرج نہیں، بلکہ حدیث کے مطابق ریکمینڈڈ ہے. اپنے لیے، اپنے کیریئر کے لیے، اپنے خاندان، اپنے ملک کے لیے سوچئے، اسلام کے لیے سوچئے. پھر یہ سمجھیے اس کا پلان بنائیے. پھر یہ سمجھیے کہ میں نے وہ پلان بنانا کیسے ہے، اس کے اوپر میں نے عمل درآمد کیسے کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن مجید میں بار بار صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس پلان کو جب ایگزیکیوٹ کرنے لگیں گے نا، پھر مشکلات آئیں گی آپ کے راستے میں. پیسے کی مشکلات، لوگوں کے طعن و تشنیع کی مشکلات، پھر ان کے اوپر صبر کریں، پھر جم جائیں. وہ آپ نے سنا بھی ہوگا شیخ عاطف صاحب جو بڑا زبردست وہ گفتگو کہ بھئی آپ پھر جب آپ کام کر رہے ہیں اور لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہیں تو جم جائیں پھر اپنی بات کے اوپر، پھر صبر رکھیں، پھر اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنے کام کے اوپر یقین رکھیں اور لگے رہیں مسلسل. اس مرحلے پہ بھی لوگ رہ جاتے ہیں. اگر اس مرحلے کو بھی آپ نے کراس کر لیا ہے، ایٹیچیوڈ بھی آپ کا ٹھیک ہے، صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں، خواب آپ کا بڑا ہے، اللہ کے در سے پوری امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی صرف ایک تقریر سن کے خواب بنا کے کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اس کے پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، تب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کامیابی کی طرف. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ خواب دیکھیے اور بڑا دیکھیے، یہ شاید ادھوری بات ہے. ہاں جی، کہ اس کے آگے 3-4 سٹیپ، وہ پورا روڈ میپ ڈیفائن کرنا. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، ٹھیک، اندر کیا لکھا ہے اب اس کو بھی پڑھیں. صحیح ہے. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے کہ جناب بڑا سوچیں اور بڑا، یعنی اٹریکٹیو جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ دیکھ کے ہم ظاہر ہے کہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے کلرفل ٹائٹل ہو یا اس کا اگر ڈسکرپشن جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہو، ٹیگ لائن اس کی خوبصورت ہو تو اٹریکٹ وہ کرے گا. میں لیکن آگے پڑھیں نا، اس کا پہلا چیپٹر ہے کہ صلاحیت لیں، اس کا چیپٹر ہے پھر پلان کریں، اس کا چیپٹر ہے ایگزیکیوٹ کریں، اس کا چیپٹر ہے ایٹیچیوڈ بہتر کریں. یہ سارے اس کے چیپٹر ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے جائیں تو پھر ہی کامیابی ہوگی. صحیح. تھینک یو.